میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پورے ایران میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا، پورے ایران میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا، پورے عراق میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا۔ سن لو، ایران تو 100% لگ بھگ شیعہ ہی شیعہ ہے، یا 99%، 99 پوائنٹ، سنی ایک ہی پوائنٹ ہے وہاں تعزیہ کیوں نہیں؟ عراق میں 60 اور 40 کا حساب کتاب ہے، شیعہ 60% ہے، سنی 40% تقریباً، وہاں تعزیہ کیوں نہیں؟ خود کربلا میں نہیں، نجف میں نہیں، کوفہ اور کاظمین میں نہیں، ہندوستان کے لوگ تم کیوں پگلائے ہوئے ہو؟ تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں۔ پورے ملکی پیمانے پہ ہندوستان میں بے شمار مقامات کی رپورٹ میں جانتا ہوں جہاں پر شیعہ برادری کے لوگ سنیوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ تم تعزیہ بناؤ، تم تعزیے کا جلوس نکالو، تم ڈھول بجاؤ۔ میں پرسنل جانتا ہوں اس بات۔ ٹانڈا میں تقریر کرنے گیا فیض آباد، تو ننھے علی اصغر سے لے کے علی اکبر تک چوک میں سب تشریف رکھتے تھے، سارے تعزیہ بابا، اور اسی چوک میں میری تقریر، سارے تعزیہ تشریف فرما ہے اور تقریر میری اسی چوک میں۔ جب میں نے تقریر شروع کی وہاں پر دھجیاں بکر کے رکھ دی میں نے قاعدے سے۔ 2-4 مولوی جو اس محلے کے تھے اسٹیج چھوڑ کے ڈر کے مارے بھاگ گئے، یار کہ کچھ ہو نہ جائے۔ جب وہ اٹھنے لگے میں نے کہا بھائی صاحب تقریر تو میں کر رہا ہوں، آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں، بیٹھیے نا آپ۔ تو بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ شیعہ برادری کے لوگ سنیوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ تم تعزیہ بناؤ۔ جو کام وہ خود نہیں کرتے ہیں وہ آپ سے کرواتے ہیں۔ اور اب معاذاللہ مسلمان ہمارا سنی تعزیہ کے ساتھ ساتھ اب تو سینہ بھی پیٹنے لگ گیا، چھری کا ماتم بھی کرنے لگا اسی ہندوستان میں۔ نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا اور اناپ شراب پکنا جلوس کے ساتھ نکل کر کے، یہ حالت ہو گئی ہمارے سنیوں کی۔ یوں تو بولے سنی ہیں ہم تو بھائی، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں کر رہے ہیں۔ چلو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے، آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے، بھتیجوں کا انتقال ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے، گھر لٹ جائے آپ کا، خیمہ کو آگ لگا دیا جائے اور بے یار و مددگار آپ پردیس سے واپس آ جائیں، تو کیا سال در سال آپ اپنے ابا کے تیجا میں، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں، برسی میں کیا ڈھول بجائیں گے؟ بولو بولو نا یا بجاؤ گے؟ بجاؤ، علم بلم نکالو گے، تعزیہ سجاؤ گے اپنے باپ کا؟ کیوں نہیں سجاتے ہو؟ ہم آپ اپنے باپ سے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم نے تو امام حسین کو دیکھا بھی نہیں، باپ کی قربانیوں سے آپ پلے بڑھے ہیں، تو باپ کے مرنے کے بعد آپ ڈھول کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ماں مر جائے جس کا دودھ تم نے 2 سال پیا ہے، کیوں نہیں تیزا کے ڈھول بجاتے ہو؟ تعزیہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ 10واں 20واں 40واں جب 10 سال در سال فاتحہ کا دن آئے نا، تو فاتحہ مت لگائیے، ڈھول بجائیے، علم نکالیے، بلم نکالیے، جلوس نکالیے اپنے اماں کے نام کا۔ کسی نے نکالا آج تک؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو امام حسین نے تمہارے باپ کا کیا بگاڑا تھا؟ امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتی ہماری قوم؟ المیہ ہے، المیہ ہماری قوم ساتھ۔
پتہ نہیں کس کے لیے انتظار میں کہ کوئی آ کے جبریل سمجھائیں گے یا میکائیل علیہ السلام آئیں گے یا اسرافیل آئیں گے تب ہم سمجھیں گے، یا کوئی فرشتوں کی ٹیم آئے گی اللہ کیا سمجھائے گی، مکرانے والے اب تو مان جاؤ، ہندوستان والوں اب تو مان جاؤ، تعزیہ مت بناؤ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، شاید اس وقت کا انتظار کر رہے ہو آپ، لیکن آپ مر جاؤ گے نا تب تک نہیں آئیں گے ان میں سے کوئی بھی، آخر میں آئیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جناب چلیے حساب کتاب کا وقت آ گیا آپ کا، اور روح نکال کے لے کے جائیں گے۔ مصیبتوں پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب مصیبت آئے اس پہ صبر کیجیے، اور اللہ نے صابروں کے ساتھ رہنے کا وعدہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کربلا میں تو نماز تو دونوں طرف تھی نا یار، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے کربلا میں، اللہ صابروں کے ساتھ میں ہے۔ ادھر نماز بھی تھی اور صبر بھی تھا امام حسین کی طرف، اور یزید کی طرف سے صرف یزیدیوں کے پاس نماز تھی، صبر نہیں تھا، ظلم تھا، سرکشی تھی، گنڈا گردی تھی، بدماشیاں تھیں، بدتمیزیاں تھیں، یہ اس کی طرف۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ نہیں، ہم حسین کے ساتھ میں، حسینیوں کے ساتھ میں، ان صابروں کے ساتھ میں ہیں جو نمازی بھی ہیں اور صبر کرنے والے بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے موقعوں پر روزہ رکھا کریں، اللہ توفیق دے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں جیسی اللہ نے توفیق بخشی ہے، یتیموں کے کام آیا کریں، انسانیت کا کام کریں، فلاح و بہبود کا کام کریں، رفاہی کام کریں، انسانیت کے نام پر انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ سب کام کرنے کے ہیں ہمارے۔ امام حسین کی قربانی کا یہی مقصد ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، بلا دیا ہے۔ اللہ کرے ہماری عقلیں ٹھیک ہوں، ہمارے دماغ میں ڈھنگ کی روشنی پیدا ہو، اور ہمارا یہ گھناؤنا کردار پاکیزہ کردار کی شکل میں تبدیل ہو جائے، ہم حسینی بن کر رہیں، یزیدی بن کر نہیں۔ اس لیے کہ ماتم کرنا، ڈھول بجانا یہ یزیدیوں کا کام تھا۔ جب کربلا سے، کوفہ سے لٹا پیٹا قافلہ دمشق پہنچا تھا، تو دمشق میں جب پہنچا یزید کے دربار میں، اور اس نے ماحول کا رنگ دیکھا نا کہ لوگ بگڑ رہے ہیں، اب یزید کے خلاف اٹھ رہے ہیں لوگ، تو اس نے اعلان کیا وَأَقِمْنَا عَلَيْهِنَّ الْمَاتَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، او اہل دمشق کربلا والوں پر 3 دن کے لیے سوگ مناؤ، ماتم کرو، نوحہ کرو۔ یہ کام اس نے کیا تھا، ڈھول بجائے تھے۔ آپ بھی ڈھول بجاتے ہیں، آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی بڑی خوشیاں مناتے ہیں، آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ یزید میں اگر سوچ باقی ہے ہمارے پاس، صائب الرائے اگر ہم ہیں، اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے، تو اس عقل سلیم کا مس یوز مت کیجئے، صحیح استعمال کیجئے، اور اس عقل سلیم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے۔ یہ جو گھناؤنا کام ہم آپ کر رہے ہیں، تعزیات، ڈول بازار، جلوس کے نام پر، یہ کہاں تک اسلام کے دائرے میں آتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے۔ اللہ رسول کے قانون کی پاسداری نہیں ہے تو کم از کم حسین ذی وقار سے تو شرم کھاؤ، کربلا والوں کو بھی منہ دکھانا ہے، ان سے تو حیا کیجئے۔